وہ باتیں قرآن کے فضائل، فوائد، فائدوں، بینیفٹس کے تعلق سے بولتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں۔ مطلب قرآن کے اگر فضائل، اس کے فائدے اٹھانا ہے، یا تو قرآن بتائے کہ اس کے کیسے فائدے اٹھائے جائیں، یا تو سنت نبوی میں مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرے کہ قرآن کے یہ فضائل۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے اتنی لا علمی ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد جو اس کی حقوق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ تمام چیزوں سے ہماری زندگی اللہ رحم کرے خالی نظر آتی ہے۔ مطلب ایمان لانے کی جہاں تک بات ہے، بلیف کی جہاں تک بات ہے، تو ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن میں ایمان لائے، لیکن باقی حقوق ترک کر دیتے۔ اسی طرح قرآن کے فضائل بھی ہے، ظاہر سی بات، یہ کتاب بہت سارے جو ہے فائدے اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اس کی تلاوت کے کئی فائدے ہیں، اتنے سارے کی جو بتائے گئے وہ بھی ہوتے ہیں، جو نہیں بتائے گئے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ دیتے ہیں، کچھ دنیا میں ملیں گے، کچھ آخرت میں ملیں گے۔ لیکن قرآن کے تعلق سے کچھ فضائل گھڑ دیے گئے، لوگوں نے بنا دیے، لوگوں نے بتا دیے، عجیب و غریب فضائل مختلف صورتوں کے تعلق سے۔ اور ایسے بھی کچھ فضائل ہیں جو ثابت ہی نہیں، چلیے کچھ ثابت ہے اور اس کو بڑھا دیا لوگوں نے۔ مطلب ایک چیز ثابت ہے کہ قرآن کی یہ صورت کی یہ فضائل ہے، اب لوگ بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے لیکن اس میں لوگوں نے اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا۔ حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں، وہاں بھی اتنے ایڈیشنز کہ عجیب و غریب باتیں کہ یہ سورت کو اتنی بار پڑھ لے تو یہ فائدہ، وہ سورت کو اتنی بار وہ کر لے تو اس کا یہ فائدہ، یہ کام اتنی بار کر لے یا یہ سورت یا آیت کو پڑھ لے تو فلاں فائدہ، جو کہ ثابت نہیں۔ دیکھیے قرآن یقیناً مومنوں کے لیے شفا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو قرآن نے تو خود واضح کر دیا اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی، لیکن وہ شفا کیسے حاصل کرے اور رحمت کیسے ملے یہ میں اور آپ تو نہیں طے کر سکتے نا۔ یہ تو جس نے نازل کیا، جس کا کلام ہے اللہ، وہ بتائے، یا جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائے۔ لیکن ہمارے پاس اتنے فضائل مختلف صورتوں کے ہم نے خود ایجاد کرے۔ اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے، جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں۔ آپ کو یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، قرآنی آیت تو ہے نا، قرآن کی سورے ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو۔ میرے بھائی ایک دوا جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو وہی بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے، میں دوا ہی تو ہے نا، ہے طریقہ بھی بتایا جائے۔ تو قرآن ہے، یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے، لیکن یہ کامیابی کے لیے، یہ شفا، یہ رحمت، یہ برکت، یہ مغفرت کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا۔ خاص طور سے فضائل کے معاملے میں مسلمان بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ مانا یہ فضائل کے معاملے میں عمل سب سے زیادہ ہوتا ہے، کمزور کس معنی میں کہ گھڑ لیے گئے، خود ایجاد کر لیے، سیلف جو ہم نے بنا لیے کہ بھائی یہ فائدہ ہے قرآن میں، فضائل مطلب فائدہ۔ تو اب یہ تو یا تو قرآن بتائے میرا یہ فائدہ، یہ تو حدیث۔ تو بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ بینیفٹس ہیں، اس کی یہ ثمرات ہیں۔ یاد رکھ کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہو، ہمیں بتائے گئے ہو۔ قرآن بھی اگر ہے اور اگر کسی مخصوص تعداد میں آپ اس صورتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ ان صورتوں کو ایسی مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ تو آج میں انشاءاللہ قرآن کی چند صورتوں، بعض صورتوں کو میں نے اس لیے کہا کہ ہر صورت کے فضائل بیان کرنا ممکن بھی نہیں، میں کم بیش وہ فضائل بیان کروں گا جو حدیث میں واضح آتے ہیں، کلیئر کہا گیا، صورتوں کے نام لے کر کہے گا، جیسا کہ سارے قرآن کے فضائل ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل، وہ تو کچھ بھی بڑھیا فضائل ہے، لیکن جہاں ہم بولتے ہیں مخصوص صورتوں کے تعلق سے، تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے انشاءاللہ فضائل رکھوں گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نہیں، بعض آیتوں کے اور بعض الفاظ کے فائدے بھی اور فضائل بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ وقت رکھ۔ تو آج صورتوں کے، چیپٹرز کے، سوروں کے فضائل دیکھیں گے، پھر کبھی موقع رہا تو اس کی خاص آیتوں کے اور خاص الفاظ کے جو حدیث میں آتے ہیں وہ فضائل بھی کبھی، ٹھیک ہے؟ تو بعض صورتوں کے، کیونکہ ہر کسی کی فضیلت آتی بھی نہیں۔ اچھا کچھ فضائل آتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، مطلب ایسی حدیثیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یا تو ان میں کوئی کمزوری ہے، ویکنس ہے، یا تو موضوع ہے، من گھڑت ہے، لوگوں نے خود بنا کے ڈال دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے ہم ضعیف اور موضوع روایتوں کے یہاں نہیں لے سکتے، لہٰذا میں وہ باتیں آپ کے سامنے جو صحیح اور حسن درجے کی روایتوں سے ثابت ہیں، تاکہ ہمیں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے فضائل اگر پتہ چلے تو ہم ان صورتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے انشاءاللہ جن سے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں۔ میں بہت سرسری طور سے کچھ صورتیں ایسی جن کی بہت لمبے فضائل، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ بہت لمبے، سورۃ الملک، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، بہت طویل ان کے بینیفٹس آتے ہیں، فضائل آتے ہیں، لیکن یقیناً
یقیناً اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام کے لوں. یقیناً صورتوں کی تفسیر میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر رکھی تو اس کے سارے فضائل ماشاءاللہ اس میں رکھے. آج میں مختصر چنندہ اہم فضائل کو، اگر ایک صورت ہے جیسے سورۃ الکہف کئی فضائل آتے ہیں تو ظاہر سے تو پورے نہیں رکھوں گا، ان میں سے کچھ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ صورتوں کے آج فضائل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان صورتوں کے کیا فضائل آتے ہیں، خود قرآن نے کیا بیان کیا، اور کچھ فضائل جو احادیث میں آتے ہیں انشاءاللہ جس وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. ترتیب میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ترتیب میں جب ایک حدیث میں کئی صورتوں کے فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر اس کو وہیں رکھ دوں گا، وہ صورت کو ہم بعد میں نہیں دیکھیں گے. ٹھیک، ورنہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینشلی جائیں سورۃ الفاتحہ سے. سب سے پہلے سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے. اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس سورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی. ٹھیک، اس سورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں. ایک نام ہے سبع مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے. ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا. اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد. اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں. ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس سورت کے کتنے سارے فضائل. اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے. فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ. چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. قرآن اس سے شروع ہوتا ہے. آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہوئی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی. یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے. یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے. تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اور یہی سبع مثانی ہے. مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبع من المثانی والقرآن العظیم، اور ایک بڑا قرآن دیا. جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے، تو کہا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا. کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی. کتنے فضائل ہیں سورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے. اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث. تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا. کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا. اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا. میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں. تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے. ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے. ٹھیک، جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہیں، پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک رہے دم. تو کہ تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر؟ ٹھیک، اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی. ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو. اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر. ٹھیک، تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. معلوم پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے. مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا. وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹ ایک لمبا وقت، بٹ ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لیکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے. اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے زہر بھی قسم کا لیکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے. جب اللہ کا کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ. جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اللہ والا یہ تو ابھی ابتدا ہے. آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے
پہلے ہی بتا دی ہے نا. آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے. دیکھا آپ مساج خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ملتے ہیں, صرف مساج نہیں, صرف سر پہ ہاتھ پھیریں, باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے, بولتے ہیں اس سے علاج. جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے, وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری, ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے, اور وہ ان کو, حالانکہ نان مسلم ہے, کرسچن ہے, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی تجزیے کے مطابق, اس کے ایکسپیریمنٹ کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا. وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا. سبحان, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے, جادو, جن, مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو, بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا ملتی. جادو, کوئی اثر, آصف جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مرگی, ایپیلیپسی, اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو, اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے, ایک لمبا واقعہ ہے. خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر نم کرتے, تھک لگا کرتے, اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا, آزاد کر دیا, ایک دم اچھا ہو گیا, شفایاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو ہے روایت بہرحال لمبی اور بھی بہت ساری باتیں, اس میں جو فضائل نبوی تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری, پاگل پن, مرگی, جن, سایہ, جو بھی بہرحال بولتے لوگ, نظر بد, سب کا علاج الحمدللہ اس سورت. ٹھیک ہے. آئیے دوسرے سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے اس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. یہ بڑی مشہور و معروف سورت ہے, قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. حدیث کے اندر اس کی فضیلت میں جو آتا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. میں یقیناً حدیث کے کمپلیٹ ورڈنگز نہیں رکھوں گا کیونکہ ہمیں کافی صورتوں کی فضیلت دیکھنا ہے, بس سرسری طور سے بیان کرتا جاؤں گا, کوئی دیکھنا چاہے تو تفصیلات دیکھ. تو جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیں. اسی طرح سورۃ البقرہ کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت میں جو فضائل آتے ہیں وہ کیا سنی. سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماعت جادو کا بہتر علاج ہے. تلاوت اور سننا جادو کا علاج ہے. دوسرا, کوئی جادوگر سورۃ البقرہ پہ غالب نہیں آ سکتا. تیسرا فائدہ اسے پتہ چلا ہے, اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے. چوتھی فضیلت معلوم ہوتی ہے, اس کی تلاوت ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پانچواں فائدہ آتا ہے, قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گا. 5 فضائل آتے ہیں صحیح کی روایت میں. ٹھیک ہے. اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے, قرآن پڑھا کرو, وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. خصوصاً 2 روشن صورتیں تلاوت کرو, سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران. ٹھیک ہے. قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہوں, یا 2 سائبان, مطلب 2 سائبان ہے یا پھر بادلوں کے جیسے ہی سایہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. یا جیسے قطار میں اڑنے والے پرندوں کی طرح یہ جو ہے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی اللہ ان کی مغفرت کرو, ان کو معاف کر دو, تو جھگڑا کریں گے تو انہیں پڑھا کرو. ٹھیک ہے. ان کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے, خیر و برکت چھین جاتی ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں. 5 فضیلت پورے قرآن کی بھی ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا خاص نام لیا گیا, 2 نمبر اور 3 نمبر کا سورہ قرآن. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے, جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اب اگر جادو ہو گیا ہے یا شیطان اندر آ گیا تو بھاگ بھی جاتا ہے اس کے پڑھنے سے. مطلب ایک تو اندر نہیں آنے دینا, ایک تو جادو ہوگا تو علاج کرنا, اور ایک آگے تو ہکالنا, تینوں کام ہو سکتے ہیں سورہ بقرہ سے. سنیے حدیث کے اندر روایت ہے, حاکم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. قرآن مجید کی چوٹی اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ اس کی چوٹی ہے, پیک ہے, پینیکل ہے. ٹھیک ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے. ایول, برائی جتنی بھی ہے شیطان لاتا ہے نا, گھر سے بھاگ جاتی ہے. آئیے تیسرا سورہ, سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے قیامت کے روز, جو ہم نے پیچھے جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی صحیح مسلم کی روایت کے اندر, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خطار, یا تو پرندوں کی, یا تو 2 سائبان, درخت جو بڑے سائیدار ہوتے, یا تو بادلوں کے جیسی 2 صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش, بلکہ جھگڑا کریں گے ان کے لیے, نور ثابت ہوں ان کے لیے. اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 تو عرش
फर्श में है, इसके अलावा जिनको सहाय मिलेगा उनमें सूरत अल-बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ने वाले भी, और ये दो नूर जैसे साबित होंगे। ठीक है, तो सूरह आल इमरान भी उसमें शामिल, ये नूर जैसी साबित, सायेदार दरख्त जैसी साबित, ये इसके बड़े फजाइल याद रखिए सूरत आल इमरान के, और ये लड़ेंगी, याद रखिए लड़ेंगी। आइए हदीस के अल्फाज सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुस्लिम की रिवायत है, को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के रोज कुरान मजीद लाया जाएगा और जो लोग कुरान पर अमल करते थे वो भी लाए जाएंगे। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान आगे होंगे। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों की 3 मिसालें दी जिन्हें मैं आज तक नहीं भूला। रावी कहते हैं और फरमाते हैं वो दोनों सूरतें बादल के 2 टुकड़ों की तरह होंगी, मतलब साया देंगी। 2 काले रंग की जो छतरियां होंगी जिनमें रोशनी चमक रही, बादल जैसी होंगी, 2 छतरियां होंगी उनमें रोशनी भी चमक रही होंगी। ठीक है, और 2 कतारें परिंदों की होंगी और वो अपने साहिब की तरफ जो है झगड़ेंगे। 2 कतारें परिंदों की तरह होंगी और वो उसको पढ़ने वालों के लिए झगड़ा करेंगे। ये 2 सूरतें बड़ी अहम है, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान। सूरह फातिहा की फजीलत माशाअल्लाह हम देख चुके हैं। चौथी जो हम देखेंगे सूरत वो सूरह हूद। अब बीच बीच में बहुत सारी सूरतें हम छोड़ चुके, उनकी बहुत सारी की फजाइल साबित नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम छोड़ते चलेंगे, इसलिए बाज मैंने कहा जो बहुत अहम, और बहुत सारे ताल्लुक से मैंने जैसा कहा कि बहुत सारी ज़ईफ रिवायतें आती है तो मैं वो नहीं। सूरह हूद को हम देखते हैं। सूरह हूद की याद रखिए बड़ी फजीलत, और सूरह हूद के ताल्लुक से जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, जो बातें हमें पता चलती वो ये है कि सूरतुल हूद सूरह नंबर 11, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 56, सूरह मुरसलात सूरह नंबर 77 77, सूरह नबा सूरह नंबर 78 78, सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 81 जो है, इन सूरतों की एक ही हदीस में एक साथ फजाइल आते हैं। 5 सूरतों क्या फजाइल है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के रावी कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बूढ़े हो गए, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कुछ बाल सफेद नजर आने लगे थे। हालांकि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं आपकी बहुत कम बाल सफेद और आप तेल लगाने से छुप जाया करते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक पूछा रज़ी अल्लाह अन्हु क्या बहुत सारे बाल आपके सफेद नजर आए? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह नबा, सूरह तकवीर ने बूढ़ा कर, मतलब ये सूरतें क़यामत का मंजर पेश, ये सूरतों ने कौमों के वाक़, ये सूरतों ने कौमों के ईमान ना लाने पर कैसे अज़ाबात आए। सूरह हूद पढ़िया, कितनी कौमों के वाक़, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया, सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़िया, शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़िया, हूद अलैहिस्सलाम का वाक़िया, है ना। तो इन वाक़ियात ने, इन किस्सों ने, इन बातों ने, जो वाक़ियात यहाँ हुए हैं, जो कौमों के साथ सुलूक हुआ है, मेरी कौम भी ईमान नहीं ला रही, इनके साथ भी ये हो सकता है ना, मेरे बाद के लोग, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतें नाज़िल, तो आप गौर कर, फिक्र कर, सोचने की बुनियाद पर आपके बाल जो है सफेद होने लगे। लेकिन इससे एक बात जो पता चली है, ये वो सूरतें हैं जिनके पढ़ने से आखिरत की फिक्र पैदा होती है। इसकी फजीलत आखिरत की फिक्र और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिक्र करने से आदमी बूढ़ा होना। बोलते हैं लोग अरे वक्त से पहले बाल सफेद हो क्या फिक्र है तुम? बोलते आखिरत, और आखिरत बड़ी अहम चीज है याद। तो 5 सूरतें। इसी तरह जो है सूरह बनी इसराइल देखेंगे, सूरह नंबर 17। सूरह बनी इसराइल के ताल्लुक से याद रखिए ये बड़ी अहम सूरत है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। यूं आता है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरह बनी इसराइल और सूरह अज़्ज़ुमर, सूरह ज़ुमर, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17, सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 39, सूरह अज़्ज़ुमर की तिलावत नहीं कर लेते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सोते जब तक के 2 सूरतों की तिलावत न करते, सूरह बनी इसराइल, ठीक है, या सूरह इसरा सूरह नंबर 17, और दूसरा आप फरमाती हो कहती सूरह अज़्ज़ुमर, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 40 नंबर, ये 2 की जब तक तिलावत ना करते जब तक आप सोते नहीं। ठीक, इससे पता चला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सूरत की तिलावत करके सो रहे हैं यकीनन वो सूरत बड़ी अहमियत की, बड़ी 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 हामिल है। ठीक है, तो ये 2 सूरतों के ताल्लुक से आता है कि आप सोने से पहले इसको तिलावत करें। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरह नंबर 18 सूरह कहफ देखते हैं। सूरह कहफ बड़ी मशहूर और मारूफ सूरत है। सिर्फ अगर इतना कह दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि जुमा को पढ़ा करो एवरी फ्राइडे, तो मैं समझता हूँ इतना ही हमारे लिए काफी, बट उसके कई फजाइल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह नंबर 18 सूरह कहफ की जो फजीलत आती है वो ये है जो शख्स इसकी इब्तिदाई 10 आयतों को हिफ्ज कर लेगा और तिलावत करेगा दज्जाल की फितने से महफूज रहे, दज्जाल की फितने से महफूज रहे। और सूरतुल कहफ की इब्तिदा में नौजवानों का वाक़या आता है जो अपने वक्त के बादशाह की फितने से महफूज रहे, जिसने अपने आप को माबूद रब गॉड डिक्लेयर। पूरा वाक़या है असहाब कहफ, द पीपल ऑफ द केव, गार वाले लोग है ना, पूरा वाक़या उसी से लफ्ज़ सूरत का नाम भी कहफ। सूरह नंबर 18 जो इसकी 10 आयतों का हिफ्ज कर लेगा और उसकी तिलावत करेगा फितने दज्जाल से बच जाएंगे। और आपको पता है फितने दज्जाल क्या है? फितने दज्जाल वो फितना है जिसकी ताल्लुक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को उससे डराया। हालांकि उनके जमाने में आने वाला नहीं था, आखिरी नबी के आए तक नहीं आने वाला था ना, और आखिरी नबी के दौर में भी नहीं आने वाला था, उनकी उम्मतियों में आने वाला था। और वो भी हर उम्मती में नहीं आने वाला था, जो जमाने के आखिर वक्त में रहे, जो ईमान के एतबार से बड़े कमजोर होंगे, तो उनमें जो
مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے. ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے امتحان. تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامت قیامت بیان کی نا، حدیث میں آتا راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمہ داری جو کرسچن تھے عیسائی تھے وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے دجال سے ملاقات میں نہ کہتا تھا تم سے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے. راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا، ہم نے ظہر کی نماز پھر علامت قیامت بتاتے گئے. عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی نماز پھر علامت قیامت بتاتے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگا، جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے، اتنا دجال اتنی خطر. اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں، 10 جملے، 10 سینٹنسز یاد کر لو محفوظ. اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہے انسان؟ 10 جملے کے معنی اور مفاہیم. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے. قرآن دیکھیے ہر نبی کو اللہ نے قوم کے بھیجا، قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی میراکل کے، تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میراکل قرآن بھیج دیا جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہے گا، ہر ایج میں ثابت کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا، شاعری کا ایج تھا، قرآن نے ثابت. اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا، قرآن نے ثابت. آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے، کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ. اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف، صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنے دجال سے محفوظ کر لیا گیا. یاد کرو، سمجھو اس کو، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو، فتنے دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا فتنے دجال سے محفوظ، پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہے. یاد بھی کر لے، یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں. اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ واللہ عالم، چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی، مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور، انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک بڑا نور رہے، جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لیے ثابت ہوگا. اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنے دجال سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا، آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو بھی بچ. ٹھیک ہے. اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے 10 بعد کی بھی پڑھ لے، انشاءاللہ انسان محفوظ. اسی طرح جمعہ کی روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے، 2 جمعوں کے درمیان روشن نور ہوتا ہے. یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد سورہ فتح، سورہ فتح یہ قرآن کی 48 نمبر کی سورت 48. ٹھیک ہے. سورہ فتح کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ یہ سورت مجھے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ سورت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، میں اس کو چاہتا ہوں. کیوں؟ بخاری کی روایت ہے، ہم جانتے ہیں سورہ فتح نازل ہوئی تھی اس کی ابتدا جب حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. عمرے کے لیے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشرکین نے آنے نہیں دیا. ایک ٹریٹی سائن ہوئی، ایک پیکٹ سائن ہوا، صلح سائن ہوئی، دستخط ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور صحابہ پریشان تھے، دل میں تھوڑے سے ملال کر رہے تھے کہ ہم جنگ لڑتے ہیں، ان سے ہم کو آنے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو پسند کیا جنگ کے مقابلے میں. تو اللہ رب العزت نے جب یہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک، اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی کھلی. صحابہ وہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو دنیاوی لگ رہا تھا، ہم تو معاہدہ کر کے پیچھے رہ گئے. قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین ہے. تو آپ سے فرما رہے اس سے زیادہ مجھے کوئی صورت پسند نہیں. اس کے تعلق سے ایک طویل لمبا واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ پوچھا. بخاری کی یہ مسئلہ کب پوچھا؟ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پہلے بحث کر چکے تھے. واقعہ معلوم ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر نہیں ہے. آپ نے کہا تو ہم لڑتے کیوں نہیں، کیوں صلح ہو رہی ہے؟ آپ نے خاموش. پھر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم حق پر نہیں ہے تو کہا ہے، پھر لڑتے کیوں؟ ابوبکر صدیق خاموش رہے. اللہ کے رسول خاموشی اختیار کی نا، مل گیا نا جواب. اب شاید اس کے بعد یہ سوال کرے، روایت میں تفصیلات نہیں آتی، میں سمجھ رہا ہوں اس کی ترتیب. حضرت عمر نے مسئلے کا سوال پوچھا، آپ نے جواب دیا، پھر پوچھا، آپ نے جواب دیا، پھر پوچھا، 3 بار پوچھا آپ خاموش. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے خافر، اور دل میں سوچ رہے کیوں میں نے 3 بار سوال. اگر اللہ کے رسول ناراض ہو تو اللہ کو قرآن کی آیت ہی اتار دیں گے. اب میرے کچھ نہ کوئی مصیبت آتی، مطلب کہیں میرا تذکرہ نہ آ جائے، قرآن اتر جائیں گا اور میرا کنڈیمنیشن میرے بارے میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا، اور یہ ٹھیک نہیں. بہت پریشان، بہت دل میں پریشان ہو گیا اور آگے چلے گئے. 3 بار پوچھتے، ایک بار پوچھا ٹھیک تھا نا،
کیوں میں نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم کیا؟ اننیسیسری تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں پوچھنا چاہیے تھا، آپ سے پتہ نہیں کیا کیفیت میں تھے، کیا حالت تھی، اب میرے کو خواہ ہوتا جا۔ اب اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کا ہے، یہ تو آگے چلے گئے۔ ایک صحابی کا دیکھو جا کے عمر، وہ آگے گئے اور چلائے عمر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا۔ حضرت عمر گھبرا گیا، اب تو بھی ہو گیا، کوئی آیت اتر گئی میرے خلاف، چونکہ میں نے اننیسری ڈسٹرب کر، نبی نے ایک بار جواب نہیں دیا، خاموش رہ جانا تھا، دوسری بار پھر خاموش رہ جانا تھا۔ وہ گئے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، جب تو ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نہ اتر گیا ہو، آپ نے فرمایا میرے لیے کہ قرآن تو نہیں نازل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب سورج جس پر نکلتا ہے، انا فتحنا لک فتبینا، اسے بخاری مطلب سورہ فتح۔ ہاں یہ سورت مجھے سب سے زیادہ محبوب، کیونکہ ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آ رہی تھی لیکن اللہ ہی جانتا تھا یہ بڑی کامیابی۔ کیسا؟ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جو ہے پورے عالم میں پھیلا اور آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کئی ممالک مسلمان اسلام، کیونکہ اب امن سائن ہو گیا، اب خطوط جانے لگے اور مبلغین جانے لگے اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ قریش نے معاہدہ کرا مطلب جھک گئے ہے نا۔ قریش کہتے ہیں سب سے بڑی مچھلی کو سمندر کی، جس کو کسی دوسرے پانی کے جانور سے خطرہ نہیں ہوتا، یہ جب چاہے کسی کو بھی نگل سکتی ہے، کہتے قریش۔ جب سب سے بڑی مچھلی نے معاہدہ کر لیا تو واقعی کا کیا سمجھتے نا، قریش کا معاہدہ آٹومیٹک سگنل تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کوئی معمولی لوگ نہیں رہے۔ ایک زمانے میں جن کو مسئلہ اور کچلا اور قتل کیا گیا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور اکرام کرنا ہماری حدیبیہ سائن یونٹ بہرے میں، تو آپ نے کہا مجھے پسند۔ اسی طرح سورہ ملک سورہ نمبر 67 سورہ ملک کی بھی یاد رکھی، بڑی جو ہے فضیلت جو ہے آتی ہے اور اس کے فضائل میں یاد رکھی آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں، اس کی ابتدا کی علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 66 سورہ ملک سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ ملک سورہ نمبر 67۔ اب کو آدمی سوچ سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے، بہت بڑی صورتیں 17 اور 39 کہیں آ رہا ہے، سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 اور 67، تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے، جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے، کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں، مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج، ایک سیٹ آف صورتیں کل، آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے، کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے، ہے نا۔ اور آپ سے کچھ صورتیں مسلسل مکمل ہمیشہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی ہمیشہ، تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوگا اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی، یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہیں واللہ عالم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ 2 سورت مطلب الف لام میم تنزیل، ٹھیک ہے، مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 67۔ سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ، آپ روز پڑھتے اور یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا۔ یاد اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت، سورہ ملک سفارش کریں گی، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گے، خبر میں بھی بینیفٹ، آخرت میں بینیفٹ۔ سورہ ملک تبارک الذی ملک، ٹھیک، وہو علی کل شیء، یہ آپ پڑھیں گے اس کی۔ اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی، عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو مجادلہ کریں گی، جھگڑا کریں گی اور جنت میں بھی لے جائیں گے اپنے پڑھنے والے، ٹھیک۔ یہ جو ہے طبرانی کی روایت میں کہ جنت میں لے جائیں گے، بہت ہی جو ہے اہم صورت ہے۔ اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ ملک کی اس کو روایت کیا، وہ روایت اس طرح سے، سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کی پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے، اور صحابہ ایسا کرتے تھے، خود پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بولتے تھے، اور اڑوس پڑوس میں بولتے تھے سورہ ملک پڑھا کرو بھائی پڑھا، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 76 سورہ جو ہے دہر یا سورہ انسان 76 سورہ دہر، اس کی انشاءاللہ ہم دیکھتے فضائل۔ روایت صحیح مسلم کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ دہر سورہ نمبر 76 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جمعہ کے روز، جمعہ کے دن جب آپ فجر پڑھاتے تو ان 2 صورتوں کی اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مسلم کی روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے، اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافق تلاوت، جمعہ کی فجر میں یہ 2 اور
جمعہ کی نماز میں، مطلب جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں خاص نماز میں آپ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 62 اور سورہ منافقون سورہ نمبر 63 63 آپ پڑھا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن بہت امپورٹنٹ، کچھ نہ کچھ مقصد ہے، ٹھیک، تو یہ اس کی فضیلت ثابت ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے مسبحات پڑھے بغیر نہیں سوتے. مسبحات کس کو کہتے ہیں؟ مسبحات یہ 7 قرآن کی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا یا تسبیح سے شروع ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان. مسبحات وہ صورتیں جن کی فرسٹ آیت میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مسبحات اس کو کہتے ہیں، ٹھیک. سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلی کی پہلی آیت مسبحات کہتے ہیں. تو ایسی 7 صورتیں ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا سے ان کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسبحات. تو ایک روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی جو ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے بہتر. ایک آیت کون سی ہے؟ مخفی، چھپا ہوا ہے، ہڈن. یہ قرآن کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے خزانہ، جیسے حروف مقطعات ہے نا، چھپے ہوئے خزانے قرآن، چھپی ہوئی چیز ہے، ویسا ہے. ایک ہے کوئی 1000 کے برابر. مسبحات میں کون کون سے آتا ہے؟ وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا شروع ہوتی ہے، ایسی 7 ہیں. اور اللہ کی حمد و ثنا پہ ختم ہونے والی صورتیں بھی 7 ہیں، اسٹارٹنگ والی 7 ہیں اور اینڈنگ والی بھی 7 ہیں. اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی سوروں کی شروعات 7 ہے. اللہ کی حمد و ثنا کی نفی جو لوگ کرتے ہیں، مطلب اس کے خلاف، اس کے رد میں بھی جو صورتیں چالو 7 ہے. ویسے 7 سٹارٹ ہوتی ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کے رد کرتے ہوتی ہے کہ اللہ ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، ایسا کرتے. بہرحال مسبحات کون کون سی صورتیں؟ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 57 سورہ حدید 57، اس کی فضیلت بھی یہاں آگے دیکھیں، سورہ حدید 57، سورہ حشر سورہ نمبر 59، ٹھیک ہے، 59. اسی طرح جو ہے سورہ صف سورہ نمبر 61، ٹھیک ہے. اسی طرح جو سورہ جمعہ سورہ نمبر 62، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 اور اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87. یہ 7 صورتیں جو مسبحات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتوں پڑھ کر 17، 57، 59، 61، 62، 64 اور 87 یہ اتنی صورتیں پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں. سورہ تکویر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر، جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 پڑھے، سورہ انفطار سورہ نمبر 82 پڑھے اور سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 یہ 3 صورتیں پڑھے. اس کے سامنے قیامت کا منظر، جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ 3 صورتیں پڑھے. پہلا سورہ تکویر سورہ نمبر 81، دوسرا سورہ انفطار سورہ نمبر 82 اور تیسرا سورہ انشقاق سورہ نمبر 84. یہ پڑھے قیامت اپنی آنکھ کی. فضائل کیا ہوں گے؟ اس کا مطلب فضائل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آخرت کی عادت قیامت انسان اور مناظر دیکھتا ہے، جو مناظر تب ہونے والے یقیناً وہ انٹینسٹی ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک پکچر سامنے آئی ہے نا، تو بہرحال وہ چیز اس سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے. تو یہاں 81 کی فضیلت بھی آ گئی، 82 بھی آ گئی، 84 اللہ کہوں بھائی بہت ساری صورتوں کے بیچ میں ایسا ایک الفاظ میں سورہ حدید 7 کے بیچ میں آ گئی، حالانکہ میں نے ترتیب میں نہیں لیا تھا چونکہ ایک حدیث کا حصہ تھا. آئیے اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی کیا فضیلت؟ سورہ اعلیٰ کے تعلق سے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز عیدین اور جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے ہیں. جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے ہیں. سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87، سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88. تو 87 اور 88 2 آیتوں کی آپ ایک کے بعد ایک تلاوت کیا کرتے تھے. کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم فضیلت ہے، اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کیا کرتے. جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ. ہمیں بھی چاہیے اس کی تلاوت کریں. عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں تلاوت جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز، اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اسی طرح جو ہے نماز وتر کی پہلی رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں. زیادہ تر پہلی رکعت سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص. ٹھیک ہے، اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے سورہ اعلیٰ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے، یاد رکھیے. اور خاص طور سے سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 اس کی فضیلت آ گئی، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نماز میں اس کو تلاوت کرتے تھے. اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 109 سورہ جو ہے الکافرون، اس کی فضائل بھی دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ الکافرون پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر، جیسا سورہ اخلاص تو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، سورہ کافرون کے پڑھنے کا ثواب 1/4 مطلب پاؤ قرآن پڑھنے کے برابر. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کافرون میں کفر کا رد ہے نا، مطلب ہم جن چیزوں کی عبادت اللہ کے علاوہ دنیا میں ہوتی ہے سب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل یا لا اعبد، میں چیز کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی سمجھ. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈینائل کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں تمام چیزوں
چیزوں کی جن کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے۔ تو سورۃ الکافرون کی فضیلت ہے۔ حدیث کے الفاظ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی جامع ترمذی کی روایت میں کہا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر 1/3 آف دا قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون 1/4 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یاد تو یہاں اس کی فضیلت آتی ہے۔ اسی طرح جو ایک فضیلت اس کی جو آتی ہے یہ ہے کہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے پروہ بن نوفل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں سوتے وقت پڑھوں، سوتے وقت جو چیز میں پڑھوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا الکافرون، پڑھو یہ شرک سے بری کر دے۔ کیا کرو؟ قل یا الکافرون پڑھو سونے سے پہلے، یہ تم کو شرک سے بری کر، کیونکہ آپ جو چیزیں ہیں جن کی بات اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا ایک آدمی سورہ کافرون پڑھ کے جب سوتا ہے شرک سے برات کر کے، نفرت کا اظہار کر کے میں بری ہوں، جن چیزوں کی عبادت تم اللہ کے علاوہ، جن چیزوں کو تم ایسوسیٹ کرتے ہو اللہ کے ساتھ، میں ان سے بری ہو کر سکتا۔ ایک صحابی کا آپ نے فرمایا رات میں سوتے وقت کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ سورۃ الکافرون پڑھ کر تم سو۔ اسی طرح طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹا، آپ نماز پڑھ، اور طبرانی کی روایت میں آپ کو ایک بچھو نے کاٹا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بچھو کو آپ نے مارا اور کہا اللہ کی لعنت ہو بچھوؤں پر، یہ نبی اور غیر نبی کس کو بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کی لعنت ہو بچھو پر، یہ ایک ایسا جانور ہے یہ نبی اور غیر نبی کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کو ڈس دیتا، اس میں تمیز ہی نہیں اس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور نمک منگوائے اور دونوں کو ملا کر، پانی اور نمک کو ملا کر اس پہ ملا، زخم پر اس کو ملا، اور ساتھ میں سورہ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم، سورہ کافرون سورہ نمبر 109 اور معوذتین سورہ نمبر 113 اور 114 پڑھ کر دم زخم پہ دم کیا، پڑھ کے پھونکا۔ نمک اور پانی خصوصیت رکھتا ہے کہ زہر کے اثر کو کم کرے، زخم کو بھرے جو چھری کاٹنے سے، اور پڑھنے سے یاد رکھیے جب سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دم کیا تو اثر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں روایتیں صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو، ایک واقعے پہ آپ نے پڑھا ہو، اللہ اعلم، جو کہ ایک روایت میں اخلاص اور معوذتین اور ایک میں کافرون اور معوذتین الفاظ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ طواف کر لیا آپ نے، پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا سننا، ضروری نہیں کسی کو نہ یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ پڑھا، ٹھیک ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے نسائی کی روایت ہے 3 وتر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ 87 سورہ نمبر، دوسری رکعت سورہ کافرون 109 109 اور تیسری رکعت سورہ اخلاص 112 نمبر کا سورہ پڑھا کرتے تھے وتر میں، 3 رکعت وتر جب آپ نماز پڑھتے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص کی فضائل۔